الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العلي العظيم. وفي رواية من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد ما بين الخافقين. محترم سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اور اس میں ایک عمل ہے جو کہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا سنہرا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. معصوم فرشتوں کی رفاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوئے بغیر جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جنت کے داخلے کے لیے جو شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندوں میں شامل ہونا ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے. تو یہ اعتکاف ایک بہترین عمل ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک آسان اور بہترین حل ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے. کیونکہ انسان جب کسی کے در پہ جاتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے بندے کے در پہ جاتا ہے، کوئی کام کوئی مقصد کے لیے جاتا ہے، اور اس کے دروازے پر جب وہ پڑ جاتا ہے، وہ اس وقت تک جب نہیں جاتا ہے کہ وہ اپنا مقصد نہ پالے. اسی طرح یہاں پر اعتکاف میں بھی انسان مسجد میں اللہ تعالیٰ کے در پہ آ جاتا ہے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے. تو جب آپ ایک انسان کے در پہ جاتے، اس کے دروازے پہ جاتے، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ کی جو عظیم ذات ہے، کریم ذات ہے، تو آپ اس کے در پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اپنے در سے. یہ اعتکاف کا جو مقصد ہے، اس میں شب قدر جو عظیم رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہترین ہے، اس کی آپ کو وہ جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اس اعتکاف کے ذریعے سے. اسی لیے علماء نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ بھی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اعتکاف کیا ہے. کبھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا ہے بغیر عذر کے اور بغیر کسی سفر کے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اعتکاف چھوڑا ہے تو وہ عذر کی وجہ سے ترک کیا ہے، عذر کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک نہیں کیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. تو مفسرین اور علماء محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن فرمایا تھا کہ 1 دن تو اس رمضان کا، اور 10 دن وہ جو پچھلے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا تھا. تو اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل اور ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے. اعتکاف کا جو سلسلہ ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے شروع نہیں ہوا ہے، صرف کعبۃ اللہ کی تعمیر سے اعتکاف کا ابتدا ہوا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ پاک کر دے کعبۃ اللہ کو، حرم کو آپ پاک کر دیں للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اعتکاف کا سلسلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا. کعبۃ اللہ کے تعمیر سے یہ شروع تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب توریت مل رہی تھی تو وہ بھی 40 دن اعتکاف کے لیے کوئی طور پر گئے تھے. تو اعتکاف کا سلسلہ بہت پہلا ہے اور یہ آسان طریقہ ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے ان کو سرفراز فرما رہے تھے، غار حرا میں معتکف تھے. تو اتنی اہمیت اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے
ہمیں نصیب فرمائیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھی، وہ اعتکاف کرتی تھی گھر کے کسی ایک خاص کونے میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے ایک روایت بیان کی کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، کہ جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خندق، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندق کے جو ہے آڑ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ابعد ما بین الخافقین، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے اس کی مسافت سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ جو آڑ ہوتا ہے۔ تو جب ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اتنا دوری فرما دیتا ہے جہنم کی آگ سے، تو میرے بھائیوں جب 10 دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے در پر اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرے گا اپنے آپ کو 10 دن کے لیے، تو کتنا جو ہے نا بڑا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے نا سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق دے دے، اور یا اللہ ہمارے نصیب میں یہ فرما دے اعتکاف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔